یہ جو ہماری زمین ہے کبھی بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ انسان بھٹکنے لگے۔ وہ درختوں، سورج، چاند، بتوں کی عبادت کرنے لگے، اور پھر انسان کا خدا بننے لگا۔ ظلم بڑھا، انصاف گھٹا، حق دب گیا، باطل چھا گیا۔ ایسے میں ایک صدا گونجی، ایک مرد خدا نے آواز دی، اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق ہے۔ یہ آواز حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، اللہ کا برگزیدہ نبی۔ نوح علیہ السلام نے دن کہا، رات کہا، چھپ کر کہا، اعلانیہ کہا، آنسو بہائے، ہاتھ جوڑے، دروازے کھٹکھٹائے، مگر لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ کوئی کہتا، تم صرف ایک انسان ہو، ہم پر کیا اثر ڈال سکتے ہو؟ کوئی کہتا، یہ پاگل ہے، سالوں سے صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہے۔ 950 سال گزر گئے، مگر ماننے والوں کی تعداد چند تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں نم تھیں، مگر ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ پھر ایک دن آیا، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تم ان سے غم نہ کھاؤ، اب زمین دھلنے والی ہے۔ ایک طوفان آئے گا جو ہر چیز کو بہا لے جائے گا، اور ایک حکم آیا کہ کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ایک عظیم الشان کشتی بنائی، ہر کیل، ہر تختہ صبر سے جوڑا، یقین سے باندھا گیا۔ لوگ پھر ہنسنے لگے، کیا اب نبی لکڑہارا بن گیا؟ صحرا میں کشتی؟ تمہیں کون سا پاگل پن ہو گیا ہے؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ اللہ کے وعدے پر یقین ہر تانے سے بلند ہوتا ہے۔ پھر ایک دن آسمان بدلا، ہوائیں چلیں، بادل گرجے، اور پہلا قطرہ زمین پر گرا، پھر دوسرا، پھر آسمان اور زمین نے مل کر برسنا شروع کر دیا۔ پانی نیچے سے ابلنے لگا، اوپر سے برسنے لگا، دنیا ایک سمندر میں بدل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے والوں کو بلایا، صرف وہی بچے جو ایمان لائے تھے، اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا بھی ساتھ لیا گیا۔ پانی بڑھا اور مسلسل بڑھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ بیٹا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام رو پڑے۔ باپ کا دل، نبی کا درد، انسان کی بے بسی، مگر اللہ کی آواز آئی، آج کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ جس پر میرا رحم ہو۔ بیٹا پانی میں ڈوب گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں برسنے لگیں۔ طوفان تھما، پانی اترا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پرندہ بھیجا، واپس آیا تو چونچ میں زیتون کی شاخ تھی، ایک علامت کہ زمین پر زندگی لوٹ آئی ہے۔ کشتی ایک پہاڑ پر جا رکی، جودی پہاڑ جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے، شکر ادا کیا، آنسو بہائے اور اللہ کی حمد بیان کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی صرف لکڑی اور لوہے کی نہیں تھی، بلکہ وہ یقین، صبر اور حق پر ڈٹے رہنے کی علامت تھی۔ آج بھی اگر تمہیں دنیا کے طوفان ہلا رہے ہوں تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح اللہ پہ یقین کی کشتی باندھ لو، تم بچ جاؤ گے، کیونکہ نجات آج بھی کشتی میں نہیں بلکہ ایمان میں چھپی ہے۔ سچ حق والوں کے لیے، حق سچ والوں کے لیے۔